السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 3-4 انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک تو آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کی یا خطاب یا تقریر کہوں اس کو، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو کیا کہوں، کیونکہ یہ دیکھیے کہ مطلب چینلز نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پریس کانفرنس تھی، لیکن پریس کانفرنس میں سوالات نہیں تھے۔ پیچھے ایک جگہ پاکستان کا جھنڈا تھا، ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، خطاب ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے تو 15 سال میں ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، لیکن چینلز نے اس کو پریس کانفرنس کہا ہے، بول نے بھی اس کو پریس کانفرنس کہا ہے، ARY نے بھی اس کو پریس کانفرنس کہا ہے۔ بہرحال اس پہ تفصیل سے، اس خطاب نما پریس کانفرنس میں بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن 2-4 کچھ اور خبریں ہیں، ذرا پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیں۔ ایک تو جی شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ پریس کانفرنس تھی، ٹھیک ہے، وہ پریس کانفرنس تھی، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور حماد اظہر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ غصے میں تھے شاہ محمود قریشی صاحب، نارملی اتنے غصے میں نہیں نظر آتے، بڑے دھیمے الفاظ میں بڑے پیار محبت سے بات کرنے والے آدمی ہیں، لیکن آج بڑے غصے میں دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو 20 ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ جناب دھاندلی زدہ ہیں اور اس میں ٹکا کے دھاندلی ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس دھاندلی کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اور ہمیں انہوں نے کہا جی مارکیٹ میں یہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو 20 سیٹیں ہیں اس میں سے 18 نون لیگ جیتے گی اور 2 پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ اچھا، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ دھاندلی کی وجہ سے ہوگا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں 2 اس کے انسٹنسز آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے سے پچھلے اتوار مبشر لقمان صاحب میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ویسے یہ بات پوچھی تھی، میں نے کہا جی یہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے اندازے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بہت اچھا رزلٹ ہوا تو 3 جیتے گی، 3 سیٹیں جیتے گی۔ میں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا اور میں ابھی بھی نہیں کرتا فرینکلی اسپیکنگ، لیکن مبشر لقمان صاحب یہ بات کہتے ہیں تو میں مبشر لقمان صاحب کو ویسے بھی جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایکسپرٹ سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں سمجھتا ہوں؟ میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے اتنا قریب رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ 3 سیٹیں جیتے گی وہ، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں 2 سیٹیں جیتے گی، ان کی 1 سیٹ اور بھی کم ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی یہ ابھی 1-2 دن پہلے پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا چینل 92 کے اوپر، تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم 18 سیٹیں جیتیں گے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 18 سیٹیں جیتے گی اور 2 سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ جیتے گی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پرویز الہی صاحب کو اس دھاندلی کا نہیں پتا، جو شاہ محمود قریشی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو ایک عجیب گھڑمسا مچا ہوا ہے، یا تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہلے سے گراؤنڈ پریپیئر کر رہی ہے کہ اگر شکست ہو بھی گئی تو اسی پہلے ہی کہہ دیں کہ جناب اسی تو کیا کہ میچ فکس ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ جناب سارا کچھ فکس ہے تو میں تو مانتا ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ کہانی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بات کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے، اور صبح ہی جو الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے، ان کو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی آپ ذرا غور کریں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی بھی جلد ہی ایک بلاوا آ جائے گا، آجو جناب ذرا چکر لاؤ ذرا ادھر آ کے، ذرا بتائیں تو سینا آپ نے کیا کہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم 2-3 لوگ جو ہیں، جس میں جمشید چیمہ، جس میں فواد چودھری اور ایک اور صاحب جو ہیں، وہ جو کیا نام ہے ان کا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جا کے معافیا مانگ چکے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 بندے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اب تک جا کے الیکشن کمیشن میں معافیا مانگ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو جو ہے وہ بلاوا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو تیسری بیگم ہیں ان کے حوالے سے میں آتا ہوں، میں بھی عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر آتا ہوں، لیکن ذرا ایک یہ خبر آپ کو دے دیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جناب جو تیسری بیوہ ہیں دانیہ شاہ صاحبہ، ان کے حوالے سے جناب ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، اور پٹیشن فائل کی گئی ہے ایک نجی تنظیم کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اپنی شوہر کی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کرنے کی وجہ سے۔ ان کی وجہ سے عورتوں کی عزت مجروح ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں اب عدالت نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھایا جائے گا۔ تو ایک یہ بھی خبر تھی۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کی جناب آج پریس کانفرنس / تقریر / خطاب،
جو آپ کا دل کرے آپ اس کو وہی سمجھیے. اچھا, عمران خان صاحب نے ایک تو اپنی اس پوری تقریر کے اندر جو لب لباب تھا, جو چند چیزیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی 26 سال پہلے میں نے کرپشن کے خلاف تحریک شروع کی تھی, 26 سال پہلے کہا تھا کہ قوم کے اندر کرپشن ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتی, نیب ترمیم اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے بھائی, ہیڈ لائن یہ ہے کہ نیب ترمیم اسی ہفتے ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کی ہیں اور بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی جب اگر معاشرے میں کرپشن جو ہے وہ اگر بڑھتی رہے گی تو کرپشن جو ہے وہ کرپشن کی بیماری اگر ختم نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ریاست بنانا ریپبلک بن جاتا ہے. اللہ نے ہمارے ملک کو ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہے. انہوں نے شہباز شریف کی ٹیٹیز کا ذکر کیا, اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے $7 بلین کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا جی سوئٹزرلینڈ میں ان کا بڑا پیسہ جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, باہر کے ممالک میں ان کی بہت بڑی دولت ہے, اور انہوں نے نیب میں یہ ترامیم جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی ہیں. تو بیسکلی جو پوری تقریر تھی اس کا لب لباب جو تھا وہ یہ تھا. اچھا, اب اس ساری چیز انہوں نے کہا یہ بیسکلی اپنے نیب کے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں اس میں یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے, چند لوگوں کو اس کا واقعی فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور آگے کے لیے بھی یہ چند ایسی ترامیم کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ اگر کسی کے خلاف اگر اس کی جائیداد جو ہے وہ اس کی اہلیہ اس کے بچوں کے حوالے سے ہے تو آپ اسے بے نامی جائیداد نہیں تصور کریں گے. یہ ان کے حوالے سے تو ان کا کیس الگ ہوگا, آپ اس شخص کو جو ہے اس کے اوپر سزا نہیں دے سکتے یا آپ اسے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ایسٹس بیونڈ مین ہے, اچھا یہ جو ایسٹس بیونڈ مین ہے وہ بیسیکلی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اپنی مالی حیثیت سے زیادہ دولت اگر آپ کے پاس ہے تو نیب کے اندر یہ قانون تھا کہ جی آپ نے اس کو پروف کرنا ہے یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. اگر آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں تو اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ذرائع آپ کے پاس اتنے ہیں کہ آپ کے پاس 1 کروڑ کی جائیداد ہونی چاہیے, آپ کے پاس نکلا ہے 4 کروڑ کی جائیداد, تو یہ اب آپ نے بیٹھ کے پروف کرنا ہے کہ یہ 3 کروڑ اوپر جو ہے یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس, یہ آپ نے پروف کرنا ہے. اس ترامیم کے ساتھ بیسیکلی اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے کہ یہ پروف کا اونس جو ہے یہ ملزم کے بجائے نیب کے اوپر ڈال دیا گیا کہ نیب اس کی تحقیقات پہلے کرے کہ جناب یہ 3 کروڑ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے. ثبوت جو ہے وہ نیب دے گا, ثبوت ملزم نہیں دے گا. بیسیکلی ایک تبدیلی یہ کی ہے. موٹی موٹی چیزیں جو بیسیکلی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اطلاق جو ہے وہ 1999 سے لے کر آج تک کے جتنے کیسز ہیں یہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا. یہ نہیں کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ آج کے بعد سے بننے والے کیسز کے اوپر ہوں گی, بلکہ 1999 سے لے کر ابھی تک جتنے کیسز بن رہے ہیں اس کے اوپر ہوگی. تو اس کا مسلم لیگ نون کو فائدہ ہونا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس کا فائدہ ہونا ہے. لیکن اسی ساری چیز کی ایک دوسری تصویر بھی ہے. دوسری تصویر یہ ہے کہ جس کرپشن کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب کرپشن ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر جو ہمارا کرپشن انڈیکس ہے, جو رپورٹ آئی تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر, وہ پاکستان کا اور بھی زیادہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, ہونا تو الٹا چاہیے تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی صاف شفاف ایماندار حکومت جب آئی تھی تو پاکستان کا کرپشن انڈیکس جو ہے اس میں نمبرز میں بہتری آنی چاہیے تھی, لیکن پاکستان نمبرز کے لحاظ سے اور بھی زیادہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ نیب کا یہ جو ادارہ ہے سب سے بڑا الزام اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ بیسکلی پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لوگوں کو چپ کرانے کے لیے. جڑا زیادہ بول رہا ہے ٹاک شوز میں جا کے, تقریروں میں, جلسوں میں, اس کے اوپر نیب کا کیس ڈال دو اور اس کو خاموش کرانے کی کوشش کرو. اور اسی لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا لفظ جو ہے نا وہ ایجاد ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جس کو نہیں پسند کرتے تھے نیب اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر نیب کے جتنے کیسز جس طرح پرسو کیے جا رہے تھے, جب وہ کیسز عدالتوں کے اندر گئے ضمانتوں کے لیے تو کورٹس نے جو اس کے اوپر اپنی ججمنٹس دی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی نیب کا کیس اتنا ویک ہے, اتنی ویک فوٹنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, ان کے پاس پراپر ثبوت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ضمانتیں دینی پڑ گئیں. یہ بہت سے کیسز میں ہوا, یہ خواجہ سعد رفیع کے کیس میں ہوا, خواجہ آصف کے کیس میں ہوا, شاہد خاقان عباسی کے کیس میں ہوا, احسن اقبال کے کیس میں ہوا کہ عدالتوں کو یہ ریمارکس پاس کرنے پڑے. تو اس لیے نیب کو اگر اصل اپنی روح سے کام کرنے دیا جاتا جس میں وہ تفریق نہ کرتا, ویسے تو ہمارے وہ سر سے پاؤں تک وہ جو سابقہ چیئرمین تھے نیب کے وہ یہ کہتے تھے جی میں فیسز نہیں میں کیسز دیکھتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیب جس طرح کام کر رہا تھا اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بیسکلی کیسز نہیں بلکہ فیسز دیکھ رہا تھا.
اور اس کے مطابق چل رہا تھا. تو نیب کے اوپر سب سے بڑا پرابلم یہ تھا. اس کے علاوہ نیب کے اوپر جو ایک اور ایشو تھا وہ یہ تھا کہ نیب کے جس قسم کے لاس تھے اور جس طرح انہوں نے بیوروکریسی کو ڈیل کیا, خاص طور پہ بڑے سینئر آفیشلز کو, گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز کو, ان کی مطلب مثال کے طور پہ ابھی یہ جو ایک اور تھے احد چیمہ صاحب نے ایکچولی ریزائن کر دیا. انہوں نے ریزائن کیا, انہوں نے کہا جی میں مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ احد چیمہ کو جتنا رگڑا دیا گیا ان کیسز کے اندر, انہوں نے کہا جی میں مزید کام کرنا ہی نہیں چاہتا. اچھا یہ تو صرف میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بے تحاشا ایگزامپلز ہیں. مطلب عمران خان صاحب چیخ اٹھے تھے کہ بھائی کام نہیں ہو رہے, فائلیں آگے نہیں بڑھ رہی, کیونکہ بیوروکریسی ڈر گئی تھی. انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو بات کے اوپر کیس بن جاتا ہے, نیب کی انکوائری بیٹھ جاتی ہے, ہم نے کرنا ہی نہیں, کام ہی نہیں کرنے ہم نے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو خود سٹیٹمنٹ جاری کروانی پڑی بار بار کہ نہیں جی نیب آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا, برائے مہربانی آپ کام شروع کریں. تو اس وجہ سے ان لاس کا چونکہ غلط استعمال ہوتا رہا, نیب کے لاس کا غلط استعمال ہوتا رہا, جس کی وجہ سے ساری پرابلم کریٹ ہوئی. اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو یہ بات مانتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی نیب کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرمینڈس چینج لانے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, ایک بات. اس کے علاوہ, ان ساری چیزوں کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی اپنی پرفارمنس کے بارے میں بات کریں, مطلب چند کیسز کے بارے میں بات کریں, تو یہ نظر آتا ہے کہ ایکچولی نیب یا عمران خان صاحب کا اپنا دور حکومت جو ہے وہ طاقتوروں کے خلاف اس طرح ایکشن نہیں لیتا تھا. اگر وہ طاقتور اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے تو ایک دم پوری مشینری حرکت میں آتی تھی, لیکن اگر وہ طاقتور ان کی سائڈ کے اوپر ہے, ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, تو پھر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پہ میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ شروع کے اندر ہی ادویات کے مہنگے ہونے کا اسکینڈل ایک سامنے آیا. اس میں اس وقت کے عامر کیانی صاحب, ان کے خلاف جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا, لیکن بعد میں عامر کیانی کا نام نیب نے کیس سے خارج کر دیا, اور بلکہ عامر کیانی کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا پارٹی کا. ایک بات. اس کے بعد ملک ریاض صاحب کا 458 کنال زمین جو بیسکلی القادر ٹرسٹ کی جو ڈیل تھی, اس کے حوالے سے خبر, یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہوا, اور اس میں عمران خان صاحب خود اس کے بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے, وہ خود اس ٹرسٹ کے ایک ڈائریکٹر کے طور پہ ان کا نام سامنے آیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی وہ کس لیے دی گئی, ملک ریاض سے کس وجہ سے یہ ڈیل ہو رہی تھی, اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی, ان کے اپنے دور کے اندر نہیں ہوئی. معلم جبہ سکینڈل ایک اور سکینڈل تھا جس کے اوپر مطلب نام آتا تھا پرویز خٹک صاحب کا, کلیئر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد شوگر انکوائری رپورٹ کے اندر بڑھ چڑھ کے بتایا گیا, شہزاد اکبر صاحب نے بڑی تفصیلات بتائیں, یہ بھی ہے. اس میں جہانگیر ترین کا نام بھی آیا, اس میں رمضان شوگر مل کا نام بھی آیا, اس میں خسرو بختیار کا نام بھی آیا, ان کے بھائی کا نام آیا, مونس سلائی کا نام آیا. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہ شوگر کمیشن رپورٹ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو عدالتوں میں چکر لگوانے کے لیے استعمال ہوئی, یا پھر پولیٹیکل پریس کانفرنسوں کے لیے استعمال ہوئی. سارے بڑے نام آتے تھے, سارے کسی ایک شخص کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. جہانگیر ترین کی جو ملز تھیں ان کے اوپر چھاپے چھپے ضرور مارے گئے, لیکن آگے اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا کا نام جو ہے وہ اسکینڈل میں آیا. بھارت سے جو پابندی کے باوجود جو ہے وہ کابینہ نے جو ہے وہ منظوری دی, ادویات کو امپورٹ کرنے کی منظوری دی. کس طرح دے دی کوئی پتہ نہیں. ان کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں. رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر زلفی بخاری کا نام آیا, غلام سرور کا نام آیا, ان کے بیٹے کا نام آیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کے بعد مونس الہی اور پرویز الہی کے نام کے حوالے سے اب تحقیقات کا آغاز ہوا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے اپنے دور میں کوئی نام نہیں آیا, جبکہ اخبارات کے اندر بار سکینڈلز آ چکے تھے. گارڈین کے اندر نام آ چکا تھا مونس الہی کا. اس کے ساتھ ساتھ پنڈورا کے اندر بھی جو ہے وہ پنڈورا لیکس کے اندر بھی نام آ چکا تھا, اور انہوں نے کہا تھا پنڈورا لیکس کے حوالے سے بڑی تحقیقات ہوں گی. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. خسرو بختیار کا نام میں آلریڈی لے چکا ہوں, شوگر اسکینڈل کے اندر آیا. عمر شہریار جو ان کے بھائی ہیں بیسکلی, ان کا نام پنڈورا پیپرز کے اندر, ان کا نام بھی اس کے اندر آیا. اس کے بعد چیئرمین نیب کی اپنی ویڈیو آئی, وہ سر تا پا والی, اب سر سے پاؤں پتہ نہیں, مجھے آتا بھی نہیں یہ سب کچھ کرنا, تو ان کی بھی یہ پوری کی پوری ویڈیو آئی, لیکن چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی. معاملے کو چپ کر کے دبا دیا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کے اپنے اس 4.25 سال کے اندر 7 پنجاب کے آئی جیز کو تبدیل کر دیا گیا. قانون کی حکمرانی کا نام لینے والے نے 7 آئی جیز بار تبدیل کیے, لیکن قانون کی حکمرانی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اس وقت
تقریباً 900 کنال زمین کا ایک کیس جو ہے اب جا کے فائل ہوا ہے. ان کے اپنے دور کے اندر اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں ہوئی. انہی کے دور کے اندر عثمان بزدار صاحب کے اپنے دور کے اندر وہ جو شوگر سکینڈل تھا اس کی اپروول دینے والے عثمان بزدار تھے, لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. سب کو جو ہے وہ بالکل آزادی حاصل تھی. پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ کا تعلق ہے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف بھی بڑے بڑے اسکینڈلز موجود تھے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ جی ڈی اے ہو. کئی ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کے خلاف اسکینڈلز موجود تھے, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ عمران خان صاحب جو بہت بڑا بھاشن دیتے ہیں کہ جناب میں کرپشن کے خلاف, یہ تو کرپشن کے خلاف, وہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کرپشن کے خلاف کتنا کو کام کیا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا تھا یہ پریس کانفرنس / خطاب / تقریر جو بھی تھی, بغیر سوالات کے یہ معاملہ چلا, ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں آج پاکستان تحریک انصاف کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے یہ لیٹر عمران خان صاحب کو لکھا ہے. میرا خیال میں یہ لیٹر جو پڑھے گا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن, اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانا چاہیے, کیونکہ آپ پوری دنیا کو بیٹھ کے ہر اینکر کو, ہر صحافی کو آپ لوگ لفافہ لفافہ بولتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے پارٹی کے سربراہ کو کیا لیٹر لکھا گیا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں, نہیں سمجھ آئے گا اردو میں بھی ترجمہ کر دوں گا اس کا. ڈیئر عمران احمد خان نیازی, چیئرمین پی ٹی آئی, in the federal capital Islamabad, more than 15 reporters covering PTI beat now protesting against PTI media team's discriminative behavior towards field reporters. ٹھیک ہے جی, 15 صحافی جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں. As per beat reporters, Imran Khan team only invites selected journalists in IK's press conference. Selected صحافیوں کو بلایا جاتا ہے پریس کانفرنس میں. While selected, favorite journalists are given access to every event by PTI media team. سلیکٹڈ اپنے پیارے ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو, ہیں ان کے پیارے کون کون سے, میں نام سب کے جانتا ہوں, جن کو سلیکٹیولی جو ہے وہ ایکسس دیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, اور پھر وہ چمچا گیری کر کے بیٹھ کے عمران خان کی تعریفوں کے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی چکر ہی ہے نا, گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی تعریفیں کریں, پی ٹی آئی کی تعریفیں کریں, آپ کو ایکسس مل جائے گا. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے, آپ صرف صحافت کرتے ہیں, تو پھر برائے مہربانی آپ آنے کا کشت مت کیجیے گا, پھر صرف ان چمچوں کو جو ہے وہ پھر انوائٹ کیا جائے گا. Journalists working in more than 15 well-known and influential national TV channels of Pakistan, considering and witnessing this attitude by Imran Khan's party, decided that as long as PTI does not treat all reporters equally, reporters continue their protest, and in case of no response will boycott press conference and events by PTI. We expect in this matter all the senior journalists, media organization, press club, including TV channel owners and management will support us. Kindest regards, PTI beat reporters, Islamabad. یہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز ہیں جو اب سے نہیں پتہ نہیں کتنی دیر سے پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ان کو سائڈ لائن کر دیا کیونکہ ان کے سوالات آپ کو پسند نہیں آتے, ان میں مٹھاس کم ہے. آپ کو بیسکلی میٹھے میٹھے انٹرویوز چاہیے, میٹھی میٹھی رپورٹنگ چاہیے, میٹھے میٹھے پولے پولے فل ٹاس چاہیے, جس پہ عمران خان صاحب او چھکا تو او چھکا مارتے رہیں, اور اس کے بعد آپ کہیں ہاں ہاں کپتان چھا گیا, کپتان نے کیا زبردست جواب دیا. ایکچولی آتے ہیں اس چیز کی پڑ گئی. 3.5 سال جب بیسکلی چمچا صحافت کروائی ہونا تو پھر یہی ہوتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.